نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة اذا دخلوا في الجنة يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے اس باوقار اور بامقصد تقریب کے صدر محترم ماسٹر محمد عمر قریشی صاحب، دیگر علماء کرام، حفاظ اعظام، ذمہ داران شہر اور عزیز طلبہ، حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی یہ مجلس ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مدرسہ اشاعت الاسلام مسجد قصاب باڑہ کے ذریعے آج یہ دولت ہمیں عطا فرمائی کہ 4 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کی اور 6 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی۔ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور پھول اپنی خوشبو سے جانا جاتا ہے۔ کسی بھی ادارے کی کارکردگی اگر دیکھنا ہو تو وہاں سے جو بچے علم حاصل کر کے فارغ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اس ادارے کا تعارف ہوتا ہے۔ ماضی میں قاری محمد حسین اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں تجوید و قراءات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ قراءت سبع اور قراءت عشرہ مالیگاؤں میں قاری صاحب کو اللہ نے یہ مقام بخشا تھا کہ وہ روایت حفظ کے علاوہ قراءت سبع اور قراءت عشرہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے اجرا پر ایک کتاب بھی لکھی جو پورے ہندوستان میں لوگوں نے پسند کی۔ آج جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں یہ روایت حفظ ہے۔ 7 قراتیں ہیں، قرات سبع، ہر قرات کے 2 راوی ہیں۔ اس طرح 14 روات ہیں جو قرآن کریم کے تجوید کے علم کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ ان 14 روایات میں سے ایک روایت ہے روایت حفظ جو ہندوستان میں رائج ہے، بلکہ یوں کہو کہ ایشیا میں رائج ہے۔ ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہاں پر روایت حفظ رائج ہے، جبکہ اہل عرب ان روایات کے علاوہ دوسری روایتوں میں بھی قرآن کریم پڑھتے، اور اس علم کا حاصل کرنا اور اس علم کو عام کرنا، آگے آنے والی نسلوں تک پہنچانا یہ فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین تو ہر مسلمان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھنا یعنی تلاوت کرنا یہ فرض عین ہے۔ ہم میں سے جو بڑی عمروں کے لوگوں نے ناظرہ قرآن کریم نہیں پڑھا ہے، نہیں سیکھا ہے، ان کے ذمے ضروری ہے کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے یعنی اپنے انتقال سے پہلے قرآن کریم پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ فرض عین ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو 14 روایتوں میں پڑھنا، اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق یہ ہے کہ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے اور زندگی میں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھے، یہ فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے اس طرح حاصل کرے، جیسے روایات
14 روایتیں ہیں، ان روایتوں کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے مالیگاؤں میں سے ایک شخص نے بھی یہ علم حاصل کر لیا تو پورے شہر والوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر فرض عین ہوتا یعنی کسی کا انتقال ہو جائے اور اس پر نماز پڑھنا فرض عین ہوتا تو کسی کے انتقال پر پورے مالیگاؤں کے بالغ مردوں کو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا ضروری ہوتا، لیکن نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، اگر نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ نماز جنازہ کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوا اور چند مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی تو پورے شہر والوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ تو روایات حفظ کے علاوہ دیگر روایتوں کا علم حاصل کرنا اور اس روایت میں قرآن کریم کا پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ مالیگاؤں میں الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قراءت 7 کا علم حاصل کیا، قراءت 10 کا علم حاصل کیا، اور انہوں نے اپنے استاذ کو ان تمام روایتوں میں قرآن کریم سنایا، تو امت کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا۔ مالیگاؤں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قراءت 7 اور قراءت 10 کا علم حاصل کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کو حفظ کرنا، قرآن کریم کو حفظ کرنا اور پھر رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں پورا قرآن پاک سنا دینا، یہ سنت کفایہ ہے، سنت کفایہ ہے۔ اگر شہر میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا ہو تو اس شہر والوں کے ذمے ضروری ہے کہ اپنے میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو حافظ قرآن بنائے۔ مالیگاؤں شہر اس معنی کر کے بہت خوش نصیب ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے مدارس میں حفظ کی کلاسیں چل رہی تھی، لیکن 1980 کے بعد سے الحمدللہ مالیگاؤں شہر میں بیداری آئی اور پھر مسجدوں میں مکتب قائم کیا گیا کہ مسجد کے اطراف میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے بچے ناظرِ قرآن پاک پڑھیں، ان کے بچے قرآن کریم حفظ کریں۔ اور آج ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر ایسا شہر ہے کہ یہاں پر ہر سال سینکڑوں بچے اور بچیاں حافظ قرآن بنتی۔ جمعیت علماء کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا کہ ہم لوگ ہر سال جو بچے عالم بنتے ہیں اور جو بچے حافظ بنتے ہیں ان تمام لوگوں کو ہم جمع کرتے، اور جمعیت علماء کی طرف سے کھانے کے ساتھ ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے، ان علماء کو اور حفاظ کو ہم اعزاز دیتے، ان کا احترام ہو، ان کا استقبال کرتے، اور جو بچے ایک نشست میں حفظ کے بعد ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتے ہیں ان کو کچھ تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ 6 بچے حافظ قرآن ہوئے، ان 6 بچوں میں سے 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایک نشست میں یعنی صبح سے لے کر کے جب تک قرآن پاک مکمل سنا نہیں لیا، مسجد سے مجلس سے گئے نہیں، پورا قرآن پاک سنا کر کے پھر وہ گئے۔ 4 بچے ایسے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ کر کے پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، اور تجربہ کرنا ہو تو کر کے دیکھ لینا کہ آپ صبح سے قرآن کریم پڑھنا شروع کریں
اور جب تک قرآن پاک مکمل نہ ہو جائے آپ مسجد سے نہ نکلے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک نشست میں پورا قرآن پاک پڑھنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ بچے الحمدللہ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم دیکھ کر کے نہیں، زبانی ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنایا، اور یہ آسان بات نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ نعمت دیتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو حافظ قرآن ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے شہر مالیگاؤں میں سال گزشتہ بچے اور بچیوں کی حفظ کرنے والوں کی تعداد 500 سے زیادہ تھی، 500 سے زیادہ۔ میں دارالعلوم کی شورا میں تھا اور وہاں میں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو جب یہ خبر دی اور بتایا کہ ہمارے شہر مالیگاؤں میں اس سال 500 سے زیادہ بچے اور بچیوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، تو کہنے لگے مولوی اسماعیل کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں حضرت۔ بولے آپ کو کیسے معلوم؟ ہم نے کہا کہ جمعیت علماء کی طرف سے ہم ہر سال عالم بننے والے اور حافظ بننے والوں کو جمع کرتے، ان کا استقبال کرتے، اور اس میں ایسے بچے جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتے ہوں ان کو ہم لوگ تحفہ بھی دیتے۔ تو کہنے لگے کہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنائے؟ میں نے کہا ہوتے، بچے تو بچے، بچیاں بھی ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ پورے ہندوستان میں ایسا کوئی شہر نہیں ہوگا جیسا مالیگاؤں، اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو اور ان ائمہ کرام کو جزائے خیر دے جنہوں نے حفظ قرآن پاک اور ناظر قرآن پاک کا بیڑا اٹھایا، اور اپنی مسجد میں مکتب کے ذریعے ایسے بچے جو اسکولوں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ناظر قرآن پاک اور حافظ بنانے کی انہوں نے جو ہے ذمہ داری لی، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ مدرسوں میں رہ کے انہوں نے حفظ کیا، بلکہ یہ اسکول پڑھ رہے ہیں، اور اسکول پڑھنے کے ساتھ مغرب بعد، عشاء بعد، اور کچھ مسجدوں میں فجر میں اسکول جانے والے دوپہر کے وقت میں، اور دوپہر میں اسکول جانے والے صبح کے وقت میں ناظر قرآن پاک پڑھا، اور اس کے بعد قرآن کریم حفظ کیا۔ ایک زمانہ تھا تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتے تھے، اور کچھ مسجدوں میں علم ترا کیف سے تراویح ہوتی تھی۔ آج تو الحمدللہ ایسا ہے کہ ہمیں یہ پروگرام بنانا پڑا کہ اکیلا حافظ قرآن پاک تراویح میں نہیں سنائے گا، وہ اپنے ساتھ جوڑی میں ایک آدمی کم سے کم لیوے کہ 10 رکعت تراویح یہ سنا، 10 رکعت تراویح یہ پڑھائے اور 10 رکعت دوسرا پڑھائے۔ اور ہمارے شہر میں الحمدللہ بعض مسجدوں میں 3 حافظ یا 4 حافظ یا 5 حافظ مل کر کے تراویح سناتے۔ اب ظاہر بات ہے یہ بچے حافظ ہوئے تو ان کے ماں باپ اور ان کے خاندان والوں کی یہ چاہت ہوگی کہ ہمارا بچہ بھی محلے کی مسجد میں تراویح میں قرآن پاک سنائے، حافظ ہو گیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی امام ہے اگر وہی اکیلا تراویح پڑھاتا رہے تو دوسرے بچوں کو کہاں موقع ملے گا؟ تو میں نے اپنی جامع مسجد سے یہ سلسلہ شروع کیا کہ میں اکیلے نہیں سنایا، اپنے ساتھ ایک کو لیا۔ جب 2 لوگ ہم تراویح پڑھانے لگے تو ہم نے پھر شہر والوں سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی اپنی مسجد میں 2 حافظ، 3 حافظ، 4 حافظ، 5 حافظ ایسا رکھے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ اپنے شہر میں جاری و ساری ہے۔ میں ان بچوں کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت، یہ نعمت، یہ دولت عطا کی۔ ان کے والدین کو مبارکباد دوں گا کہ اصل کمائی یہی ہے، ماں باپ کے لیے
اصل کمائی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، باقی تو دنیا سب چھوڑ کے چلے جاتے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مرنے والے کے ساتھ اس کی دولت بھی ہم قبر میں دفن کرتے ہو، بلکہ میں تو دیکھا ہوں کہ اگر مرنے والا مرا اور اس کے دانت میں، اس کے منہ میں سونے کے دانت تھے تو گھر والوں نے سونے کا دانت نکال لیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نام بتانا، تذکرہ کرنا ان لوگوں کا نام کے ساتھ مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے سونے کے دانت کو گھر والوں نے مرنے کے بعد نکالا۔ اور میرے سامنے کی بات ہے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب نکال سکتے ہیں؟ بولو نکال سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میت کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آدمی مرا، ہاتھ میں گھڑی ہے تو آدمی اتار لیتا ہے، جسم پر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو تو کان میں سونے کی بالی، ناک میں سونے کی بیری ہوتی ہے تو نکال لیتے، تو اسی طرح دانت بھی نکال سکتے ہیں آپ، مگر میت کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے والے کے ساتھ اس کی دولت کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا۔ اگر دفن کرتے تو لوگ رات کو جا کے قبر کھود لیتے۔ چور لوگ تو چوری کرتے نا، قبر کھود کر کے مال لوگ نکالتے، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے کہ آدمی کے پاس جو دولت ہے، جو مال ہے، جو جائیداد ہے، یہ کب تک اس کی ملکیت ہے؟ جب تک اس کی سانس میں سانس ہے، اور جس وقت سانس اکھڑی اور آدمی مرا، اب یہ دولت جو کچھ ہے، جائیداد جو کچھ ہے، وہ اس کی نہیں ہے، اب یہ وارثوں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں کون شخص ایسا ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے خزانے میں جمع کروا دیا، یہ اس کا ہے۔ باقی جتنا ہے وہ سب مال دوسروں کا ہے، اور آدمی اس سے ہی محبت کرتا ہے، تو یہ دوسروں کا مال ہے۔ وارثین کا جیسے ہی آدمی مرتا ہے، گھر کے لوگ جو ہے آس لگا لیتے کہ یہ گھر میں لوں گا، یہ کارخانہ میں لوں گا، یہ کاروبار میں لوں گا۔ لوگ اپنے اپنے ذہن میں حصہ تقسیم کرنا چالو کر دیتے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ مرنے والا مرا، انتقال ہوا، اس کو دفن کر کے واپس جب لوگ آئیں تو میراث تقسیم کر دینا چاہیے۔ یہ عمل مستحب ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی جائیداد وارثوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ عمل نہیں ہے، اس کو جاری کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی پورے کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے، باقی دوسرے بھائی بہن ترستے رہتے، اور جو آدمی کاروبار پہ قابض ہوتا ہے اس کا جیب خرچ آپ دیکھو، اس کے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا رہنا سہنا آپ دیکھو، باقی دوسرے بھائی بہن جو ہوتے ہیں ان کو ہفتے کی اٹھان ملتی، ہفتے کا جیب خرچ ملتا ہے۔ اور کتنے گھرانے تو ایسے ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ باپ کے انتقال کو 10 سال، 20 سال، 50 سال ہو گئے، میراث بانٹے ہی نہیں، اور جو حقدار تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو بڑھاپے میں باپ کے ترکے میں سے کچھ حصہ ملا، تو اس بوڑھی عورت نے یہ کہا تھا کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اور جب چنا ملا ہے تو اب دانت نہیں ہے۔
یعنی باپ کی طرف سے وراثت میں جو مال ملا اس کا نفع اٹھا پاتے، جب اس سے راحت اور فائدہ اٹھانے کی عمر تھی تو حصہ نہیں ملا۔ کب ملا؟ جب قبر میں پاؤں لٹک گیا۔ میراث مرنے کے بعد، مورث کے انتقال کے بعد جتنی جلدی تقسیم کریں اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے۔ تو اصل کمائی یہی ہے جو ساتھ میں جائے گی، باقی تو مال بولو، جائیداد بولو، پراپرٹی بولو، آدمی سب چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا مال نہیں جاتا، اور شریعت نے اجازت نہیں دی اب جو مر گیا یہ مال اس کا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ قبر میں دفن کرے، سب آدمی چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ اصل جو چیز ہے آدمی کے نیک اعمال ہے جو اس کے ساتھ جائیں گے۔ یہ بچے حافظ ہو گئے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں شامل ہیں، مخصوص بندوں میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم اہل اللہ، کہ جو لوگ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں وہ اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے مخصوص بندے۔ ظاہر بات ہے اللہ جن کو یہ مقام عطا کر دے کہ یہ میرا مخصوص بندہ ہے، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل اللہ ہے۔ کچھ لوگ امت میں ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا حافظ قرآن، حملۃ القرآن، جو حافظ قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے۔ ایک حدیث جس کو میں نے پڑھا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہوئے، اب جنت میں قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، تمہارے درجات کی بلندی کی انتہا وہ ہوگی جہاں تم جا کر کے قرآن پاک مکمل کرو گے۔ جیسے ان بچوں نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنایا ہے، کل جنت میں بھی یہ پورا قرآن پاک پڑھیں گے اور اللہ مدد کرے گا۔ جیسے یہاں پہ کہیں اگر بھول گئے تو ان کو بتایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ آگے پڑھنا شروع کرتے، تو جنت میں اللہ پاک ان سے پڑھوائے گا۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے صدر مفتی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوا لیکن ایسا حافظ نہیں ہوا کہ وہ ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا لے، اب جب جنت میں جائے گا تو وہ جنت کے درجات کیسے طے کرے گا؟ اس کو تو پورا قرآن پاک یاد نہیں ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر وہ جو ہے چند مہینوں پہلے سے یاد کرنا شروع کرتے ہیں، اور رمضان میں تراویح میں قرآن پاک سنانا ہوتا ہے تو رات میں بھی یاد کرتے ہیں، دن میں بھی یاد کرتے ہیں، جب جا کر کے پارا، سوا پارا، 1.5 پارا سناتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث پاک میں حافظ قرآن کی فضیلت ہے، کیا ہر حافظ کے لیے ہے یا اس حافظ کے لیے ہے جو پورا قرآن پاک ایک نشست میں سناتا ہو؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہر حافظ قرآن کے لیے، تمام حفاظ کرام کے لیے، کہ جب یہ جنت میں جائیں گے اور قرآن کریم پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد سے یہ پورا قرآن پاک پڑھ لیں گے، پورا قرآن پاک پڑھ لیں گے، اور جنت میں ان کے درجات ایسے بلند ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے تاریک رات میں زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں، بلندی پر ستاروں کو، اسی طرح حافظ قرآن جنت میں اتنی بلندی سے دیکھے گا نیچے کی طرف تو دوسرے جنتی ان کو نظر آئیں گے۔ حافظ قرآن
قرآن کریم پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا رہے، یہ دو چیزیں ضروری ہے جنت میں درجات کو پانے کے لیے، کہ زندگی میں حافظ بننے کے بعد قرآن کریم پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتا رہے۔ نہیں پڑھے گا تو بھول جائے گا، اور جو آدمی بھول جائے گا اس کے لیے قرآن کریم میں وعید ہے کہ یوم نحشرہم اعمی، کہ حافظ قرآن حافظ بننے کے بعد اگر قرآن کریم کے حفظ کو بھلا دیا تو اللہ پاک اسے اندھا اٹھائیں گے۔ میدان محشر میں وہ اندھا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا، اب آپ نے مجھے اندھا کر دیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے جس طرح میرے کلام کو نظر انداز کر دیا تھا تو ہم نے تم کو بھی بینائی سے محروم کر دیا۔ تو جہاں حافظ قرآن بننے پر اتنی بڑی فضیلت ہے، وہی حفظ کرنے کے بعد بھلا دینے پر اتنی بڑی وعید بھی ہے۔ حافظ قرآن کو دنیا میں تلاوت کرتا رہا، عمل کرتا رہا، میدان محشر میں کہا جائے گا کہ تم کو میں نے حافظ اسی لیے بنایا تھا کہ تم کو جنت دینی ہے۔ اور پھر حافظ قرآن کے لیے یہ فضیلت بھی ہوگی کہ وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی سفارش پر جنت میں لے کر کے جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے دادا ہیں، یہ میری دادی ہے، یہ میرے نانا ہے، یہ میری نانی ہے۔ وہ کہے گا اور سفارش کرے گا کہ ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیجو، تو اللہ پاک اس کی سفارش قبول کریں گے اور ساتھ میں 10 لوگوں کو وہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو رشتہ دار ہیں، جو لوگ ان بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے اپنا تعاون انہوں نے دیا، چندہ دیا، اساتذہ کو تنخواہ کے لیے اور مدرسے اور مکتب کی دوسری ضروریات کے لیے، کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن کہیں گے کہ ان کے تعاون سے، ان کی مدد سے میں حافظ قرآن بنا تھا، کہ اللہ ان کو جنت عطا کر، اللہ قبول کریں گے۔ میں تو جہاں اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، میں مجلس میں شریک لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی کو حافظ بنانے کی ذمہ داری لیں، خود حافظ بنے، خود نہیں حافظ بن سکے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، بچے اگر حافظ قرآن نہیں بنے ان کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، تاکہ جنت میں جانے کا سہارا ہو جائے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکے تو اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں، اپنے شہر اور محلے میں ایسے بچے جو حفظ کر رہے ہیں، آپ ان کی ذمہ داری قبول کریں کہ اس کی مدرسے کی جتنی فیس ہوگی میں دوں گا، اور جب تک یہ حافظ نہیں ہو جائے گا اس کے سال کے 2-5 جوڑے کپڑے میں بناؤں گا، اس کے ہفتے کے جو ماہانہ جیب خرچ ہے، ہفتہ اور ماہانہ، وہ جیب خرچ میں دوں گا، اور اگر مدرسے میں رہتے ہوں تو ان کے کھانے کی خوراکی فیس میں دوں گا۔ یہ ذمہ داری آپ لو۔ ظاہر بات ہے اگر مدرسے میں بچہ داخل ہے، وہیں رہتا اور کھاتا ہے، تو ماہانہ خوراکی فیس اگر مدرسے والے 1000 روپیہ لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے سال کے 12,000 روپیہ اس کی خوراکی فیس ہوئی۔ ابھی جیسے آپ نے سنا 3 سال میں 4 سال میں بچے حافظ ہوئے، اپنے اس کو 4 سال سمجھ لو، 5 سال سمجھ لو کہ ایک بچہ 5 سال میں حافظ ہوا تو مدرسے کی خوراکی فیس 50,000 روپیہ ہوگی، 60,000 روپیہ ہوگی۔ آپ اگر اس کو 2-5 جوڑے کپڑے بنا کر کے دیں گے تو سال کا 5,000 روپیہ وہ پکڑ لو، اس کا جیب خرچ اگر سال بھر کا آپ مہینے کا 1,000 روپیہ پکڑو تو 10,000 روپیہ ایک سال کا وہ ہوا،
5 سال کے 50,000 آپ اگر جوڑو گے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں ایک بچہ حافظ ہو گیا تمام خرچوں کے ساتھ. کل قیامت کے دن جب اللہ اس کو حق دیں گے تو اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے کے جنت میں جا، تو ظاہر بات ہے جو آدمی اس کا خرچ اٹھایا ہوگا سب سے پہلے وہ اس کا ہی نام لے گا کہ میں حافظ قرآن بنا تو ان کے تعاون سے بنا، کہ اللہ ان کو میرے ساتھ جنت میں بھیجو. بہت سستا سودا ہے. آج تو 12-25 کا پلاٹ بھی 1.5 لاکھ روپے میں نہیں ملتا. مالیگاؤں میں 12-25 کا پلاٹ بھی آپ کو 1.5 لاکھ روپے میں نہیں ملے گا. لیکن جنت مل سکتی ہے آپ اگر اس طرح کسی بچے کے حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لے لیں. اور ہم میں سے ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے. خود حافظ بنے، نہیں بن سکا اپنے بچوں کو حافظ بنائے، نہیں بن سکا اپنے پوتے پوتیوں کو حافظ بنائے، وہ بھی نہیں ہو سکا اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اگر کوئی غریب بچہ حفظ کر رہا ہے اس کا خرچ آپ اٹھا لیں. انشاءاللہ حافظ قرآن کے ساتھ اپنے بھی جنت میں جائیں گے. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لوگ اس بات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ سرمایہ کسی بھی تحریک اور کسی بھی کام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے آپ ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہم کھڑے ہیں، ہم چل رہے ہیں. اگر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی تو ہم کھڑے رہتے نہیں رہتے. مکتب چلے گا کیسے؟ پیسے رہیں گے تو چلے گا. مدرسہ چلے گا کیسے؟ پیسے رہیں گے تو چلے گا. تو اس مکتب کی ذمہ داری مسجد کے ذمہ داران اور محلے کے ذمہ داروں کے ذمے ہے. مجھے سن کر کے خوشی ہوئی کہ بچوں کی فیس اور اسی طرح کچھ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ یہ مکتب چل رہا ہے. اس کے لیے عمومی چندہ نہیں ہوتا کہ پورے شہر میں گھوم کر کے چندہ مانگا جائے. میں مبارکباد دوں گا مسجد کے ذمہ داروں کو، محلے کے لوگوں کو کہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. ایک گزارش کروں گا کہ آپ اساتذہ کرام کو اچھی تنخواہ دیں. اساتذہ کرام کو اچھی تنخواہ دیں. ابھی ماسٹر عمر صاحب ہماری مجلس کے صدر ہیں. ماسٹر صاحب آپ کی پینشن کتنی ہے؟ آج ایک ٹیچر کو 1 لاکھ روپیہ مہینے کی پگار ملتی ہے. کتنی؟ 1 لاکھ روپیہ. ہم مدرسوں میں پڑھانے والوں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ بہت کم، چند ہزار ہوتی ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس مکتب میں 10 اساتذہ ہیں. ناظرے کی 8 کلاسیں ہیں، دینیات کی 8 کلاسیں، ناظرے کی ملا کر کے 8 کلاسیں، حفظ کی 2 کلاسیں، یعنی 10 کلاسیں. تو 10 استاذ تو ہیں. ان 10 اساتذہ کرام کو اچھی تنخواہ ملنی چاہیے. یہ آپ کے بچوں کو دیندار بنا رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اس لیے ان کو تنخواہ اچھی دینا چاہیے. مسجد کے چیف ٹرسٹی کون ہے؟ آپ ہیں. داڑھی رکھو نا. تم مسجد کے چیف ٹرسٹی ہو. آپ ایسا لگنا چاہیے کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور دیندار ہے. آپ نظام بناؤ، اپنے یہاں مدرسے کے جو اساتذہ ہیں ان کو اچھی تنخواہ دیں. کریں گے نا انشاءاللہ. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک محصل رکھا ہے یا 2 محصل ہوں گے، وہ گھوم کر کے چندہ کرتا ہے. اگر مسجد کے ٹرسٹی حضرات
یہ ذمہ داری لے لیں اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں جو جو تعاون کر سکتے ہوں ان کو بولیں کہ بھائی ہر ہفتہ یا ہر مہینہ آپ تعاون دیں، بہت آسانی سے پیسہ جمع ہوگا۔ اور دیانت داری کے ساتھ مدرسے کے ذمہ داران وہ رقم خرچ کریں اور حساب لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح رکھ دے کہ بھائی یہ اتنی آمدنی ہوئی تھی اور یہ اتنا خرچ ہوا، یہ حساب ہے۔ آج الحمدللہ لوگ دینی کاموں کے لیے چندہ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر چندہ دیا ہے تو یہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر خرچ ہوگا۔ لوگ تعاون دیتے اور خاموشی کے ساتھ دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کون دینے والا ہے۔ اس لیے اپنا مدرسہ اشاعت الاسلام، اس کی ذمہ داری مسجد کے ذمہ داران اور محلے کے لوگ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اور ابھی انہوں نے کہا کہ قیمتی انعامات، مجھ کو تو ایک بھی قیمتی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اعلان ہوا تو میں بول رہا ہوں، اگر ایسے ہوتا کہ بھائی ان بچوں کو انعام دیا جائے گا تو میں نہیں بولتا، لیکن یہ میں نے سنا کہنے والوں نے یہ کہا کہ قیمتی انعام، تو میں نے دیکھا تو مجھے تو کچھ بھی قیمتی انعام نظر نہیں آیا۔ اچھا انعام دینا چاہیے، اس سے دوسرے بچوں کو بھی ترغیب ہوتی ہے، ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم بھی یہاں تک جائیں گے۔ اس لیے انعامات بھی اچھے دینا چاہیے، سال میں ایک مرتبہ دینا ہے، اور سب بچوں کو نہیں دینا ہوتا۔ جو بچے حافظ ہوئے ان کو دیا جائے گا، اور جو بچے عالم اپنے ناظر قرآن مکمل کیا ان کو دیا جائے گا، سب کو تو نہیں دیا جاتا۔ ابھی دیکھو 4 سال کی محنت میں یہ 6 بچے حافظ ہوئے، یہ پہلی کھیپ ہے، یہ پہلی کھیپ ہے۔ ناظرہ بچے پورا کرتے رہے، تو اپنے بچوں کو رغبت ہو، شوق ہو، ہمت ہو، حوصلہ بڑھے، اس کے لیے انعامات بھی اچھے دینے چاہیے، تاکہ جب یہ بچے انعام لے کے گھر جائیں تو گھر کے دوسرے بچے بھی دیکھیں کہ یار اس کو تو ایسا انعام ملا ہے، میں اگر ناظرہ پورا کرتا تو مجھ کو بھی ملتا، میں حافظ قرآن بنتا تو مجھ کو بھی ملتا۔ انعام اچھا دینا چاہیے۔ آئندہ سال ماسٹر صاحب خیال رکھیں، ٹرسٹی صاحب خیال رکھیں، اچھا انعام دینا چاہیے، اساتذہ کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ جتنا آدمی گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ اب اگر آپ گڑ نہیں ڈالیں گے تو نہ چائے میٹھی ہوگی نہ شربت میٹھا ہوگا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے شہر کے لوگ مخیر ہیں، پورے ہندوستان سے لوگ چندہ لینے مالیگاؤں آتے ہیں، اور شہروں میں ایسا نہیں ہے۔ پورے ہندوستان سے لوگ مالیگاؤں چندہ کرنے آتے ہیں، اور ہماری مسجدوں میں الحمدللہ لوگ ان کا تعاون بھی کرتے ہیں، مخصوص تعاون بھی ہوتا ہے، اس میں بغض لوگ بھی آتے ہیں، اس کی چھانٹنی کے لیے جمعیت علماء کے لوگ پوری تحقیق کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے زکوٰۃ کا پیسہ مصرف تک نہ پہنچے، لوگ لے گئے اور لے جا کے کھا جائیں تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ جمعیت علماء ہر سفیر کی پوری تحقیق کرتی، پوری انکوائری کرتی، اور ہم لوگ باقاعدہ، اگر کسی نے کہا کہ بھائی ہم بنگال سے آئے ہیں، کہاں سے بنگال میں؟ بنگال کلکتہ شہر سے، تو کلکتہ شہر میں تمہارا مدرسہ کون سے محلے میں ہے؟ ہماری جمعیت کے ذمہ دار الحمدللہ پورے ملک میں، ہم کلکتہ جمعیت کے ذمہ داروں کو فون کرتے کہ آپ کے شہر میں فلاں محلے میں یہ مدرسہ ہے، اگر ہے تو کیسا ہے، کہاں تک کی کلاسیں ہیں، کتنے اساتذہ ہیں، کھانے والے کتنے بچے ہیں،
ان کو ہم کہتے ہیں کہ تم ویڈیو کالنگ کرو اور ہم کو مدرسے کی عمارت بتاؤ، مدرسے کے مطبخ میں کتنے بڑے برتن میں کھانا بنتا ہے وہ برتن بتاؤ۔ اب آپ بولو گے ہمارے یہاں کھانے والے 300 بچے، تو ظاہر بات ہے 300 بچوں کے لیے تو دیگ لگے گی نا، اور ایک دیگ میں بھی کام نہیں بنے گا، 4-6 دیگیں لگیں گی۔ تو صرف ان کے بولنے پر اعتماد نہیں کرتے، ہم لوگ پوری انکوائری کرتے۔ بعض لوگوں کو بہت ناگواری ہوتی ہے کہ جمعیت کے لوگ اتنی چھان پھٹک کیوں کرتے؟ ظاہر بات ہے آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہو، آپ اپنی محنت کی کمائی دے رہے ہو، تو بغس لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، صحیح جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اپنے مدرسے کی ذمہ داری آپ قبول کرو، اپنے شہر کے مدرسوں کی ذمہ داری آپ قبول کرو۔ بیرون شہر سے آنے والوں کو آپ 5,000 چندہ دیتے اور مقامی مدرسے کو آپ 500 چندہ دیتے، جبکہ یہ آپ کے شہر کا مدرسہ ہے، آپ کا دیکھا بھالا ہے، آپ یہاں 5,000 دو۔ لیکن مالیگاؤں میں الٹا ہے، باہر کے آنے والے سفیروں کو 5,000 دیں گے اور مالیگاؤں کے مدرسے کو 500 روپیہ دیں گے۔ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن کہنا ضروری ہے۔ تو یہ بچے الحمدللہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، 4 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ میں دیکھ رہا تھا، نوٹ کر رہا تھا کہ ان 6 بچوں میں کوئی قریشی ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے کو دیکھا نہیں، دوسرے کو دیکھا وہ بھی قریشی نہیں، تیسرے کو دیکھا وہ بھی قریشی نہیں، چوتھے کو دیکھا وہ بھی قریشی نہیں، 5ویں کو دیکھا وہ بھی قریشی نہیں۔ اب آخری جو چھٹا تھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ قریشی ہے کہ نہیں۔ چلو الحمدللہ آخری تو قریشی نکلا ہے۔ ہاں تو تیسرے کے ساتھ قریشی کا لفظ نہیں لگا تھا، آخری والے کے ساتھ قریشی کا لفظ کہا گیا، نہیں تو میں یہ کہتا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ مبارکباد دوں گا میں۔ ہمارے شہر میں کچھ برادریاں ہیں جن میں دینی علم بہت کم، ان میں قریش برادری بھی ہے۔ میری بات اگر بری لگے گی تو اسے محسوس کرنا، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، یہ اصل کمائی ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں آدمی کتنے دن رہے گا؟ اور دنیا تو اللہ نصیب سے دیتے، نصیب سے دیتے۔ اللہ نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہمارا نصیب اور مقدر لکھ دیا ہے، جو غریب ہے وہ غریب ہے، جو امیر ہے وہ امیر رہے گا، اور امیر ہونا اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اور دنیا میں جو غریب رہے گا وہ آخرت میں مالدار کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، حضور کا فرمان ہے۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ دنیا میں جو آدمی غریب رہا یہ اللہ کے فیصلے سے غریب رہا۔ کل قیامت میں اللہ پاک اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں میں نے تجھے غریب بنایا تھا لیکن تو نے کبھی شکایت نہیں کی، تو میرے فیصلے پہ راضی رہا، جا تو 500 جنت میں جا تو۔ اس کا بھائی جو مالدار تھا وہ 500 سال کے بعد جنت میں آئے گا۔ تو میدان محشر میں مالدار آدمی بھی سوچے گا دنیا میں میں بھی غریب رہتا تو اچھا رہتا۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ اور اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ خود بھی 5 نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر میں جو خواتین ہیں، ماں بہن بیٹی، ان کو بھی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا، اپنے بچوں کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بناؤ۔ یہ تھوڑی سی عمر لے کر کے ہم یہاں آئے ہیں اور کب بلانا آ جائے گا پتہ نہیں، اس لیے آخرت بنانے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو
قرآن کریم کی تلاوت آسان کر دے ان کے لیے، اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا آسان کر دے، تو جنت کی فضیلت ہے۔ اور اگر آگے آگے حافظہ اور پیچھے پیچھے ناظرہ تو پھر وعید ہے۔ اور حافظ بننے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتے، حافظ بننے کے بعد روزہ نہیں رکھتے، حافظ بننے کے بعد اللہ نے صاحب نصاب بنایا زکوٰۃ نہیں دیتے، مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو پھر تمہارے لیے فضیلت نہیں۔ تلاوت بھی ضروری ہے، یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور عمل کرنا بھی ضروری ہے، تو تم بھی انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ساتھ، تمہارا تعاون کرنے والے لوگ بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے اجازت